العزت جل وعلا نے ہمیں ماہ رجب المرجب کے بعد شعبان المعظم عطا فرمایا، جس میں اہل اسلام ماہ رمضان المبارک کا استقبال کرتے ہیں، اس کا انتظار کرتے ہیں اور اس کے لیے عبادات سے، صدقات و خیرات سے تیاری کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت جل وعلا نے ایام کو دوسرے ایام پر، کچھ مہینوں کو دوسرے مہینوں پر، کچھ بندوں کو دوسرے بندوں پر فضیلت و فوقیت کی دولت سے مالا مال فرمایا ہے۔ ان مبارک مہینوں میں سے یہ 3 مہینے ہیں، رجب المرجب، شعبان المعظم اور رمضان المبارک، جنہیں اللہ تعالیٰ جل وعلا نے اور مہینوں پر فضیلت و عظمت سے مالا مال فرما رکھا ہے۔ سامعین محتشم، خود آقا علیہ الصلاۃ والسلام اور آپ کے اصحاب ماہ شعبان المعظم کو کثرت کے ساتھ سال اعمال میں، ذکر و اذکار میں، تسبیح و تہلیل میں، تلاوت و درود میں اور روزہ و تقوی میں گزارا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہما نے آقا علیہ الصلاۃ والسلام سے عرض کی، اے اللہ کے رسول، کیا وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں آپ کثرت کے ساتھ ماہ شعبان میں روزے رکھتے ہیں، ماہ رمضان کی تیاری میں گویا مصروف ہوتے ہیں؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا، اسامہ، ذالک شہر یغفل الناس عنہ بین رجب و رمضان، فرمایا یہ مہینہ، شعبان کا مہینہ جو رجب اور رمضان کے درمیان میں آتا ہے، اکثر لوگ اس سے غفلت اختیار کرتے ہیں اور اس کی حیثیت کو سمجھ نہیں پاتے۔ آپ فرمایا کرتے تھے، شہر فیہ ترفع الاعمال الی رب العالمین، اے اسامہ یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں سارے سال کے اعمال، نیکیاں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کی جاتی ہیں۔ وَأَنَا أُحِبُّ أَن تُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ، اور فرمایا مجھے یہ پسند ہے کہ جب میرے اعمال رب العالمین کو پیش کیے جا رہے ہوں، میں روزہ کی حالت میں ہوں۔ اس لیے ماہ شعبان کے کثرت کے ساتھ روزے رکھتا ہوں۔ اور گرامی قدر، فرض روزے ماہ رمضان المبارک کے ہیں، ان کا اہتمام ہر امتی پر، بالغ پر لازم ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آقا علیہ الصلاۃ والسلام باقی 11 مہینوں میں بھی روزوں کا اہتمام کرتے تھے۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام بسا اوقات کسی سال میں یا مہینہ میں روزے رکھنا شروع کرتے
اتنے روزے تسلسل کے ساتھ رکھتے، صحابہ کہتے ہم خیال کرتے شاید اس سال اور مہینے میں آپ کوئی روزہ نہیں چھوڑیں گے، اور بسا اوقات ان 11 مہینوں میں تسلسل کے ساتھ افطار رکھتے، روزہ نہ رکھتے، ہم خیال کرتے شاید اس مہینے میں کوئی روزہ نہیں رکھیں گے۔ فرض روزے تو لازم ہیں، اس سے زائد یعنی باقی 11 مہینوں میں نفلی روزوں کی یہ کیفیت ہوتی، اور پھر ان 11 مہینوں میں تقابل اگر کیا جائے تو سب سے زیادہ جس مہینے میں آقا علیہ السلام روزے رکھتے تھے وہ مہینہ شعبان المعظم کا مہینہ ہے، اور بسا اوقات تو اتنے زیادہ روزے بھی رکھتے کہ حضرت سیداتنا ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم شہرین متتابعین الا شعبان و رمضان، کہتی میں نے آقا علیہ السلام کو مسلسل پورے 2 مہینے روزے رکھتے کبھی نہیں دیکھا، ساتھ ہی کا الا مگر دیکھا ہے شعبان و رمضان، کہ رمضان کے روزے تو فرض تھے ہی تھے، آقا علیہ السلام بسا اوقات شعبان کا بھی پورا مہینہ مسلسل روزے رکھتے۔ اور اس جیسی روایت تھی حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بھی موجود ہے کہ آقا علیہ السلام کسی سال تو اتنا زیادہ اہتمام کرتے کہ پورا ماہ شعبان آپ روزے رکھتے اور ماہ رمضان بھی روزے رکھتے، اور گویا 2 مہینوں کے مکمل تسلسل کے ساتھ آپ روزوں کا اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ اور گرامی قدر احادیث میں یہ بھی ملتا ہے کہ ماہ شعبان میں آخری عشرہ جو ہوتا، آخری دن جو ہوتے، آقا علیہ السلام جو روزے رکھتے انہیں صیام وصال کہتے ہیں، تسلسل کے ساتھ، اور وصال وصل سے ہے، وصل کا معنی ہے ملا ہوا ہونا، جس میں انقطاع نہ ہو۔ رمضان میں جو روزہ ہوتا ہے دن کو روزہ ہوتا ہے، رات کو نہیں ہوتا، سحری بھی ہے افطاری بھی ہے، رات کے وقت میں بھی کچھ کھا پی سکتے ہیں، لیکن آقا علیہ السلام ماہ شعبان کے آخری عشرہ میں بسا اوقات صیام وصال رکھتے، ایسے روزے رکھتے کہ نہ کوئی سحری فرماتے نہ افطاری فرماتے، نہ دن کو کچھ کھاتے نہ رات کو کچھ کھاتے، وصل ہوتا تھا روزوں میں، اور تسلسل کے ساتھ کہ 5 دن اور 5 راتیں کچھ نہیں کھایا تو مطلب ہے 120 گھنٹے گزر گئے ہیں، نہ کوئی سحری فرمائی ہے نہ افطاری فرمائی ہے، مسلسل بھوک اور پیاس جو ہے اس کو برداشت کر رہے ہیں۔ اور اصحاب رسول تو آقا علیہ السلام کے رات کے معمولات کے بارے میں بھی تفتیش میں رہا کرتے تھے، پوچھا کرتے تھے حضور کیسے رہتے ہیں۔ جو سفر میں ساتھ نہیں گئے وہ سفر کے معاملات بھی پوچھتے تھے، گھر کے احوال بھی پوچھتے تھے، اس لیے کہ جیسے آقا علیہ السلام کرتے ہیں ویسے ہم کریں گے، آپ سفر میں جہاں ٹھہرے وہاں ہم ٹھہریں گے، آپ رات کو جو معمولات عبادت جاری رکھتے ہیں ہم بھی کریں گے۔ بھلا وہ صحابہ جو آقا علیہ السلام کے ایک ایک معمول کی تلاش میں رہتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کیا کرتے ہیں، انہیں جب یہ پتہ چلا کہ حضور دن کو بھی کچھ نہیں کھا رہے، رات کو بھی کچھ نہیں کھا رہے، نہ کچھ سحری فرما رہے ہیں نہ افطاری، وصلاً روزے رکھ رہے ہیں، تو انہوں نے بھی ایسا کرنا شروع کر دیا۔ انسانی جسم کھانے پینے کا محتاج ہے، اور جب کھائے پیے گا نہیں تو اس پر کمزوری واضح ہوگی۔ جب وہ نحیف و کمزور ہوئے
تو آقا علیہ السلام بھی اپنے غلاموں کا بڑا خیال رکھتے تھے۔ پوچھا اے صحابہ، چہروں سے کمزوری واضح ہو رہی ہے، تم اتنے نحیف الجثہ ہو رہے ہو، کیا وجہ ہے؟ عرض کی اے خدا کے رسول، کننا نتواصل کما تواصل، حضور جیسے آپ مسلسل روزے رکھ رہے ہیں، کچھ کھا پی نہیں رہے، ہم بھی ایسے روزے رکھ رہے ہیں، کچھ کھا پی نہیں رہے، نہ سحری نہ افطاری، نہ دن کو کھانا نہ رات کو کھانا۔ آقا علیہ السلام نے جب یہ سنا تو آپ نے فرمایا صحابہ، لستم مثلی، یہ صحیح مسلم کے الفاظ ہیں جو پڑھ رہا ہوں، فرمایا تم میری مثل نہیں ہو۔ اور ایک روایت میں ہے فرمایا لست مثلکم، میں تم جیسا نہیں ہوں۔ ایک روایت میں فرمایا ایکم مثلی، تم میں سے میری مثل کون ہو سکتا ہے؟ کوئی نہیں ہو سکتا۔ فرمایا میں دن رات مسلسل بھوک اور پیاس برداشت کرتا ہوں، کچھ نہیں کھاتا، مگر رب سے میرا اتنا گہرا تعلق ہے، میں دن کو تمہاری مجلس میں موجود ہوتا ہوں، اس موجودگی میں میرا رب مجھے کھلا بھی دیتا ہے، میرا رب مجھے پلا بھی دیتا ہے۔ فرمایا میں تو رات کو آرام کر رہا ہوتا ہوں، میرا رب مجھے کھلا بھی دیتا ہے، پلا بھی دیتا ہے۔ تم ایسا نہ کرو، تم کمزور ہو جاؤ گے۔ ملا جیون علیہ رحمہ نے لکھا ہے کہ آقا علیہ السلام کا یہ فرمانا کہ میرا رب مجھے کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ اس کیفیت میں آقا علیہ السلام پر آپ کی نوری کیفیت کا غلبہ ہوتا تھا، اور جیسے نوری مخلوق فرشتے کھاتے پیتے نہیں ہیں، انہیں بھوک پیاس نہیں لگتی، سبحان اللہ الحمدللہ یہ کہتے ہیں، انہیں کوئی حاجت ہی باقی نہیں رہتی۔ تو کھلانے پلانے کا مطلب ہے حضور کہتے اللہ، نہ بھوک باقی رہتی نہ پیاس باقی رہتی۔ آپ پر ایسی کیفیت کا غلبہ رہتا، اور یہی کیفیت اس وقت بھی تھی جب حضرت سیدتنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں آقا علیہ السلام تھوڑا سا زیادہ راہ لے کر گئے تھے، کچھ جو لے کے گئے، پانی کا مشکیزہ لے کے گئے، اور غار حرا میں چلے گئے۔ وَكَانَ يَتَحَنَّسُ اللَّيَالِي، اور آپ کئی راتوں تک وہاں عبادت میں مصروف رہتے۔ کہتی ہیں میں نے خیال کیا کہ سرتاج من جو لے کر گئے تھے وہ کھانا تھوڑا تھا، عرصہ زیادہ گزر گیا، اور آقا علیہ السلام دن رات حرا میں عبادت میں مصروف رہا کرتے تھے۔ میں نے کچھ سامان لیا اور لے کر چلی گئی، اور اس لیے گئی کہ وہ عبادت میں مصروف رہیں، انہیں آنا نہ پڑے، میں سامان دے آؤں تاکہ عبادت میں کوئی خلش پیدا نہ ہو۔ لیکن جب وہاں پہنچتی تو کیا دیکھتی؟ جتنا لے کر گئے تھے، کئی راتیں کئی دن بیت گئے، وہ سارے کا سارا ویسے ہی پڑا ہے، اور وہ عبادت میں مصروف ہیں۔ آقا علیہ السلام کی یہ شان اور عظمت ہے۔ اور جب ماہ شعبان کے آخری دنوں میں آپ صیام وصال میں اس کیفیت میں ہوتے، اور صحابہ نے بھی ایسا شروع کر دیا تو آپ نے روک دیا اور کہا صحابہ روزے تم بھی رکھو لیکن صیام وصال نہیں، اس لیے کہ یہ میری خصوصیت ہے، تم نہیں کر سکتے اور تم نہ کرو۔ بلکہ ایک روایت میں تو کہا ابھی شعبان کا ایک دن اور بھی ہوتا، 30واں اگر دن بھی آ جاتا اور بھی مشقت ہوتی، تمہیں پتہ چلتا تھا کہ کتنا مشکل کام ہے۔ لیکن اللہ رب العزت نے مجھے یہ شان دی ہے کہ میں ایسا کرتا ہوں، اور میرا رب تمہاری مجلس میں مجھے کھلا بھی دیتا ہے، مجھے پلا بھی دیتا ہے۔ اور گویا امت کو روکا کہ صیام وصال نہ رکھو، ہاں ویسے روزے رکھو جس میں سحری بھی ہو افطاری بھی ہو، اس کا اہتمام کرو۔ اور گرامی قدر اس ماہ مبارک میں کثرت کے ساتھ عبادات، روزے، تلاوت قرآن، درود شریف، اس کی کثرت کے لیے بھی یہ مہینہ اکثیر ہے کہ آیت درود جو ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی،
یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ یہ آیہ مبارکہ جو درود شریف کی آیت ہے، یہ ماہ شعبان میں ہی نازل ہوئی تھی، اور اس وجہ سے شعبان المعظم میں زیادہ درود شریف پڑھا جاتا ہے کہ اس ماہ مبارک میں درود شریف کی آیت مبارکہ جو ہے وہ نازل ہوئی تھی۔ اس کا بھی کثرت سے اہتمام کریں۔ اور تیسری بات، اصحاب رسول کا معمول یہ تھا، ماہ شعبان میں اپنا لین دین کلیئر کر لیتے تھے۔ کسی کو قرض دیا ہے اس سے واپس لے لیتے، کسی سے لیا ہے اس کو دے دیتے، اور کہتے کہ ماہ رمضان میں ہم نے عبادت میں اس طرح مصروف رہنا ہے کہ کوئی فکر دامنگیر نہ ہو۔ رجب میں اور شعبان میں کثرت کے ساتھ حتیٰ کہ زکوٰۃ کی ادائیگی بھی کر لیتے تاکہ کوئی فکر دامنگیر نہ ہو، اور قرض کی ادائیگی میں تو اس بات کا ضرور اہتمام کرتے۔ بعض لوگ رجب میں زکوٰۃ ادا کر دیتے، اس لیے لوگوں میں معروف ہے کہ رجب شاید زکوٰۃ کا مہینہ ہے۔ یاد رکھیے زکوٰۃ کا کوئی خاص مہینہ نہیں ہے، جیسے روزوں کا ایک خاص مہینہ ہے رمضان المبارک، حج کا خاص مہینہ ہے ذوالحج اور خاص ایام ہے، لیکن زکوٰۃ کا کوئی خاص مہینہ نہیں 12 مہینوں میں۔ زکوٰۃ کا طریق یہ ہوتا ہے کہ جس دن کوئی آدمی صاحب نصاب ہو جائے، کوئی بندہ محرم الحرام میں غنی ہو گیا، مالدار ہو گیا، صاحب نصاب ہو گیا، تو آئندہ سال جب محرم الحرام آئے گا اس وقت اس پر زکوٰۃ دینا واجب ہوگی۔ اسی طرح کوئی ربیع الاول میں غنی ہوا، مالدار ہوا، صاحب نصاب ہوا، آئندہ سال جب ربیع الاول آئے گا تو اس پر زکوٰۃ دینی واجب ہوگی۔ ایسے کوئی شوال میں صاحب نصاب ہوا، آئندہ سال جو شوال ہوگا اس وقت اس پر زکوٰۃ دینی واجب ہوگی۔ گویا زکوٰۃ کا حساب بندے کے مالدار ہونے سے ہے، اور پھر ہر سال مالدار ہی رہے تو اسی مہینے میں وہ اپنا سارا حساب کرے گا، چاہے ادائیگی اس سے پہلے تھوڑی تھوڑی کر کے یا مکمل کر لے، لیکن حساب اسی دن سے ہوگا جس دن وہ صاحب نصاب ہوا اور اسے سال پورا ہو گیا۔ لہذا زکوٰۃ کا کوئی خاص مہینہ نہیں ہے، جب کوئی غنی ہوا اس سے سال بعد اس پر زکوٰۃ دینی واجب ہو گئی، لیکن اہتمام اس میں کرتے، قرض کے لین دین کا اہتمام کرتے۔ کسی سے لینا ہے تو چلے جاتے کہ میرا قرض جو تم نے لیا تھا واپس کرو، آئندہ رمضان آ رہا ہے، اس سے پہلے ہم فارغ ہو جائیں ذہنی طور پر، تاکہ عبادت میں کوئی بے توجہی نہ ہو، توجہ ادھر ادھر نہ بٹے۔ لینا ہے تو لے لیتے، دینا ہے تو دے دیتے۔ اب وہ لوگ جو ماہ رمضان میں یا باقی مہینوں میں عمرہ کی ادائیگی کے لیے جاتے ہیں یا حج کے مہینوں میں حج کے لیے جاتے ہیں، ایک عجب ٹرینڈ بھی شروع ہو گیا ہے کہ سب لوگوں کو جن کو قرض ادا کرنا ہے چیک ان دنوں کے دے دیے جن دنوں میں خود عمرہ پر ہوں گے۔ لوگ مطمئن ہو گئے کہ فلاں دن ہمارا قرض واپس ہوگا، اور وہ قرض خواہ جس دن اپنا قرض واپس لینے کے لیے بینک میں گیا، وہاں سے سلپ لگ گئی کہ اس کے اکاؤنٹ میں تو پیسے نہیں ہیں، یا کہاں فلاں دن آ کے فیکٹری سے لے جانا لینے گیا تو وہاں کھاتے والے نے کہا کہ صاحب تو عمرہ پہ چلے گئے ہیں۔ ارے بتائیے تو صحیح، عمرہ پر جانا اچھا ہے، عبادت ہے، نیکی ہے، اللہ سب کو بار بار توفیق دے، لیکن ایسی حالت میں چلے جانا کہ لوگوں کو وہ دن دے دیا کہ اس میں قرض واپس کریں گے، لوگ قرض واپسی کے لیے آپ کو تلاش کرتے رہے اور آپ ادھر عمرے میں یا حج میں مصروف رہے۔ ایسا نہ کریں، عبادت میں کسی کو اذیت نہ دیں کہ عبادت کی اذیت کی وجہ سے اس بندے کے منہ سے دعا نہ نکلے اور وہ کہے کیسا عجب آدمی ہے، میرا 10,000 نہیں دیا، وہاں 2 لاکھ جا کے خرچ کر دیا۔ حقوق العباد کی ادائیگی پہلے لازم ہے، اپنے قرض ان ساری چیزوں کو پہلے ادا کرو تاکہ کسی کی چیز ذمہ باقی نہ ہو، اور ان چیزوں کی ادائیگی کے بعد فارغ البال ہو کر
فارغ ذہن ہو کر پھر اپنی عبادت میں کمر بستہ رہو، چاہے مہینہ پورا وہاں عبادت میں مصروف رہو، لیکن لوگوں کے لیے اذیت کا باعث نہ بنو۔ صحابہ کا تو معمول یہ تھا، عام قرض جو تجارت کا تھا، تجار اپنا سالانہ حساب لین دین کا ماہ شعبان میں کلیئر کیا کرتے تھے، اس لیے کہ رمضان میں عبادت میں رہنا ہے، ذہن میں کوئی فکر دامنگیر نہ ہو، نہ لینے کا فکر ہو نہ دینے کا فکر ہو۔ لیکن آج ہم اس سے دور کیوں ہوتے جا رہے ہیں؟ لین دین کا معاملہ اور لوگوں کے حقوق کی ادائیگی ایسی ضروری ہے، جب تک اسے نہ کریں اللہ رب العزت جل وعلا کو راضی نہیں کر سکتے، بندے کا حق مارنے والا رب کو راضی نہیں کر سکتا، اور جب تک وہ بندہ اسے معاف نہ کرے رب العزت بھی اسے معاف نہیں کرتا۔ تو صحابہ میں معمول یہ تھا کہ ماہ شعبان میں اپنا لین دین کلیئر کرتے تھے، اس لیے یہ مہینہ آ گیا ہے، اس میں رمضان سے پہلے پہلے اپنا لین دین کلیئر کر لیں، تاکہ عبادت میں جب کمر بستہ رہیں تو کوئی فکر دامن گیر نہ ہو۔ اور گرامی قدر، یہ وہ مبارک مہینے ہیں، ایک گزر گیا، ایک موجود ہے، ایک آنے والا ہے، جن کے بارے میں حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول کہتے ہیں، عصر صحابی ہے، آپ کہتے ہیں لوگو فضل رجب علی سائر الشہور کفضل القرآن علی سائر الاذکار، کہتے ہیں لوگو رجب کے مہینے کو تمام مہینوں پر ایسے فضیلت حاصل ہے جیسے قرآن کو تمام اذکار پر فضیلت حاصل ہے۔ ماہ رجب المرجب کو تمام مہینوں پر ایسے فضیلت ہے جیسے قرآن کو تمام اذکار پر فضیلت حاصل ہے۔ ایک بندہ ذکر کر رہا ہے، دوسرا قرآن پڑھ رہا ہے، تو قرآن سب سے بہتر ذکر ہے، اور اس کو باقی تمام اذکار پر فضیلت اور فوقیت حاصل ہے۔ پھر ساتھ ہی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا وَفَضْلُ شعبان علی سائر الشہور کفضل محمد صلی اللہ علیہ وسلم علی سائر الانبیاء او کما قال۔ صحابی رسول حضرت انس بن مالک کہتے ہیں لوگوں، ماہ شعبان کو تمام مہینوں پر ایسے فضیلت حاصل ہے جیسے امام الانبیاء علیہ السلام کو تمام نبیوں پر فضیلت حاصل ہے۔ شعبان کا مہینہ یہ جو گزر رہا ہے، اسے تمام مہینوں پر ایسے فضیلت حاصل ہے جیسے آخر الزمان نبی علیہ السلام کو، آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام نبیوں پر فضیلت حاصل ہے۔ پھر فرمایا وَفَضْلُ رَمَضَانَ عَلَى سَائِرِ الشُّهُورِ کَفَضْلِ اللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ، فرمایا ماہ رمضان کو تمام مہینوں پر ایسے فضیلت حاصل ہے جیسے اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں پر فضیلت حاصل ہے۔ آپ دیکھیں تینوں مہینوں کی مثال دے کے بات سمجھائی۔ رجب کو مہینوں پر ایسے فضیلت حاصل ہے جیسے قرآن کو تمام اذکار پر فضیلت حاصل ہے۔ شعبان کے مہینے کو تمام مہینوں پر ایسے فضیلت حاصل ہے جیسے نبی و آخر الزمان علیہ السلام کو تمام نبیوں پر فضیلت حاصل ہے، اور ماہ رمضان کو تمام مہینوں پر ایسے فضیلت حاصل ہے جیسے اللہ کو اپنے بندوں پر فضیلت حاصل ہے۔ فرمایا اتنا زیادہ فضل اور عظمت والا یہ معاملہ ہے، یہ گزرنے والے دن کتنے قیمتی ہیں، ان سے غفلت اختیار نہ کی جائے۔ اس میں عبادت کو، بندگی کو، لین دین کی درستگی کو، احوال کی درستگی کو، روزے رکھنے کو، اور ان چیزوں کو زیادہ سے زیادہ کیا جائے تاکہ ماہ رمضان کی برکتیں حاصل ہو جائیں۔ اور حضرت سیدنا غوث اعظم 11ویں والے پیر علیہ رحمہ، آپ فرماتے ہیں کہ لوگوں کے 3 احوال ہوتے ہیں، زمانے، اوقات، ایک گزرا ہوا حال، زمانہ جسے ماضی کہتے ہیں، گزشتہ زمانہ، ایک موجود زمانہ جو وقت موجود ہے جسے حال کہتے ہیں، تیسرا آئندہ آنے والا وقت جسے استقبال کہتے ہیں، مستقبل کہتے ہیں۔ اب شعبان میں کہا کرتے تھے لوگوں رجب گزر گیا ہے، یہ ماضی ہے،
رمضان المبارک آنے والا ہے، یہ استقبال ہے، مستقبل ہے، کیا خبر زندگی وہاں تک ساتھ بھی دے کہ نہ دے، اور شعبان حال ہے، موجود ہے، اس کو غنیمت جانو، اس کی قدر کرو کہ یہ مہینہ تمہارے پاس ماہ رمضان کی تیاری کے لیے ایک اکسیر ہے۔ اور آپ ہی فرمایا کرتے تھے کہ شعبان کے 5 حروف ہیں، یہ حضور غوث اعظم کا قول ہے، ان کے رموز کو بیان فرمایا، شین، عین، با، الف اور نون۔ آپ فرماتے جو اس مہینے کا احترام کرے ایسے ہے کہ شین سے مراد شرف ہے، بزرگی ہے، عین سے مراد علو ہے، بلندی ہے، با سے مراد بر ہے، نیکی ہے، الف سے مراد الفت ہے، محبت ہے، اور نون سے مراد نور ہے، روشنی ہے۔ آپ فرمایا کرتے تھے جو ماہ شعبان کا احترام کرے، اس میں کثرت سے تلاوت اور عبادت کرے، اعمال صالحہ کرے، اللہ اس بندے کو یہ 5 مرتبے عطا فرما دیتا ہے، شرف و بزرگی بھی عطا فرماتا ہے، علو و بلندی بھی عطا فرماتا ہے، بر اور نیکی بھی عطا فرماتا ہے، الفت و محبت سے بھی نوازتا ہے، اور نور اور روشنی بھی عطا فرما دیتا ہے۔ اور گرامی قدر اس مبارک مہینے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لوگو ایسی کیفیت ہے، شعبان شہری و رمضان شہر اللہ و شعبان المطہر و رمضان المکفر او کما قال۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا لوگو شعبان میرا مہینہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ ہے، رمضان اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے۔ پھر ساتھ ہی فرمایا وشعبان المطہر، شعبان تمہیں پاک صاف کرواتا ہے، ورمضان المکفر، اور رمضان تمہارے گناہ معاف کرواتا ہے۔ فرمایا تمہیں طہارت و پاکیزگی شعبان میں مل جاتی ہے، اور گناہوں سے چھٹکارا رمضان میں مل جاتا ہے۔ فرمایا میری امت ان دونوں مہینوں کی قیمت کو جاننا، خیال رکھنا، لحاظ کرنا ان کا، ایسا نہ ہو کہ غفلت کے ساتھ یہ مہینہ گزر جائے، بلکہ اس مہینے میں طہارت حاصل ہوتی ہے، اس مہینے میں سال بھر کے اعمال صالحہ رب کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں، اس مہینے میں حساب کا معاملہ ہوتا ہے، اس مہینے میں سال بھر کے معاملات فرشتوں کے سپرد کیے جاتے ہیں، اس مہینے میں ماہ رمضان کا احترام اور اس کی تعظیم اور اس کا استقبال کیا جاتا ہے۔ آقا علیہ السلام سے ایک دفعہ پوچھا گیا حضور ماہ شعبان کے آپ اتنے زیادہ روزے کیوں رکھتے ہیں؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا 2 لفظوں میں، فرمایا لتعظیم رمضان، رمضان کی تعظیم اور اس کے استقبال کے لیے، کہ اس میں ہم نے روزے رکھنے ہیں تو پہلے سے ٹریننگ کر لیتے ہیں، اور اپنا جسم جو ہے وہ بھی اس کا عادی ہو جاتا ہے، اور روح کا بھی رب کی طرف میلان بڑھ جاتا ہے، اور گویا اب رمضان سے آنے سے پہلے ہی طہارت اور تزکیہ نفس حاصل ہو جاتا ہے، جس کی برکت سے ماہ مکفر میں گناہوں کی معافی مل جاتی ہے اور معاملہ آسان ہو جاتا ہے۔ لہذا اس میں نفلی روزوں کا بھی کثرت سے اہتمام کریں، عبادات کا اہتمام کریں، لین دین کے معاملات درست کر لیں اور احوال کو درست کر لیں، تاکہ ماہ رمضان کے آنے سے پہلے اس کی برکات خوب حاصل ہو جائیں۔ اور آقا علیہ السلام تو 2 مہینے دعا فرمایا کرتے تھے، رجب میں اور شعبان میں، کہتے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اے اللہ رجب اور شعبان اس میں ہمیں برکتیں عطا فرما، اس کو ہمارے لیے مبارک بنا، یہ مہینے ہمیں برکتیں عطا کریں، وبلغنا رمضان، اور اللہ زندگی کو اتنی مہلت ضرور دے دے کہ ماہ رمضان تک پہنچ جائیں۔ رمضان کا کتنا انتظار ہے، وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنے احوال کو یوں بیان فرماتے ہیں، فرمایا ان اللہ تعالی خیر عبدا ما بین عنده وما بین دنیا، فرمایا اللہ نے بندے کو اختیار دیا ہے، چاہے تو دنیا میں رہ لے، چاہے تو رب کے پاس آ جائے، فاختار ما عند اللہ، بندے نے